الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شام کے معروف اسلامی اسکالر اور صوفی بزرگ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی نے افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حالیہ کامیابی کو ایک تاریخی فتح قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف ملک کی محافظ ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی عزت وقار کی علامت بھی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالعزیز نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے دفاع کے قصے آج دنیا بھر میں گونج رہے ہیں۔ مسلح افواج ہماری شان اور لشکر ہماری قوت ہیں۔ آپ کی بنیاد سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، اور یہ فتح محض دو ملکوں کی نہیں بلکہ دو عقیدوں یعنی ایمان اور کفر کی جنگ تھی۔ انہوں نے افواج پاکستان کو سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز نے کہا کہ یہ جہاد مقدس ہے اور رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم، فرشتے اور انبیاء کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے سروں کو بلند رکھتے ہوئے خالد بن ولید کو یاد رکھو، صف میں متحد رہو، اپنے ٹینک تیار رکھو اور پرچم بلند رکھو، کیونکہ اب ہنود کے بعد یہود کی باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پورا عالم اسلام افواج پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کی بہادری اور قربانی تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ المختصر یہ کہ اس جنگ کا آغاز 9 مئی سے ہوا۔ 10 مئی کی رات انڈیا نے پاکستان کی 9 اہم تنصیبات پر میزائل داغ کر جنگ تیز کر دی۔ پاکستان نے جواب میں انڈیا کی 26 سے زائد اہم تنصیبات پر حملہ کر کے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ان 2 دنوں میں پاکستان نے نہ صرف ڈاگ فائٹ میں ناکوں چنے چبائے بلکہ ان کے میزائل سسٹم تباہ کیے اور ان کے 78 اسرائیلی ڈرونز کو فضا میں ہی مار کر نئی جنگی تاریخ رقم کر دی۔ یوں دنیا پر پاکستان کی دھاک بیٹھ گئی۔ پاکستان ناقابل تسخیر قلعہ ثابت ہو گیا۔ مسلم دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں احسان و کرم ہے کہ ہم آج ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جس کو بعد ایسے خصوصی امتیازات حاصل ہیں کہ 57 اسلامی ملکوں میں سے کوئی ملک بھی ان میں سے اس کی ہمسری تو درکنار پاسنگ میں بھی نظر نہیں آتا۔ ان امتیازی خصوصیات کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں ان کی قدر معلوم ہو۔ پاکستان میں دینی اداروں، تحریکوں اور مسجد منبر کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے وہ کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں پڑھائیں، جو چاہیں لکھیں، جو چاہیں بولیں۔ اخبارات کی حد تک علماء کی زبان بندی، مدارس نصاب میں تبدیلی کی بہت باتیں ہوتی ہیں، مگر عملاً ہمارے نصاب میں ایک شوشہ کی تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ اگر موجودہ اسلامی دنیا کے اہم ممالک مصر، شام، ترکی وغیرہ کے حالات پر اس حوالے سے ایک نظر ڈالی جائے تو فرق خوب معلوم ہو سکتا ہے۔ پاکستانی عوام میں دین کے لیے قربانی دینے کا غیر معمولی جذبہ پایا جاتا ہے۔ دینی تہذیب و تمدن کے جو مظاہر اس وقت پاکستان میں دیکھے جا سکتے ہیں اس پر بجا طور پر عالم کفر از حد پریشان ہے۔ دینی تحریکوں کے لیے جو بے مثال قربانی دی گئی، اسی طرح ناموس رسالت اور اس جیسے دیگر حساس معاملات پر قوم میں دینی غیرت اور حمیت کی جو ایک برق دوڑ جاتی ہے وہ مذہب کے ساتھ والہانہ تعلق کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے عوام کو جہاد کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ 3 جنگیں ہندوستان سے ہوئیں جس کو جہادی جوش خروش کے ساتھ لڑا گیا، اور اس طرح افغانستان میں ہونے والے جہاد کے تینوں ادوار میں پاکستان ایک بیس کیمپ کے طور پر استعمال ہوا، چاہے وہ روس سے جہاد کا دور تھا یا طالبان کا 7 سالہ دور یا نیٹو فورسز کے خلاف جہاد ہو۔ جہاد سے اس قریبی تعلق اور مشاہدے نے بھی سرفروشی، جفاکشی کے جذبات پیدا کیے ہیں جس سے مادہ پرستی، تناعم کی زندگی بسر کرنے والی قومیں کوسوں دور ہوتی ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اس کو عالم اسلام میں ایک غیر معمولی مقام دلاتی ہے۔ ایک طرف بحیرہ عرب ہے
جو ایک آبی شاہراہ ہے، دوسری طرف گلوب پر غیر معمولی اہمیت رکھنے والے چین، ہندوستان اور ایران جیسے ممالک ہیں۔ تیسری طرف افغانستان ہے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالم اسلام کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج پاکستان کی ہے جو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے۔ عالم کفر کو کسی اسلامی ملک میں اس قسم کی تربیت یافتہ، عددی طور پر بہت بڑا ہجوم رکھنے والی اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا دنیا بھر سے لوہا منوانے والی فوج کا وجود کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ اسی طرح موجودہ دور میں تمام بڑے فیصلے انٹیلیجنس رپورٹس اور خفیہ جاسوسی تحقیقاتی اداروں کی رائے کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کا انٹیلیجنس ادارہ ISI اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا کی چند بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کا آئین اس ملک میں اسلام کو جو تحفظ دیتا ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور قابل قدر دستوری تحفظ ہے۔ اس میں اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب ماننا، حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کو ماننا، قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کو ممنوع ہونا، اسلامی تہذیب اور عربی زبان کو فروغ دینے کا حکومتوں کو پابند کرنا، صدر وزیر اعظم کا مسلمان ہونا وغیرہ وغیرہ ایسی دفعات ہیں جو سعودی عرب کے علاوہ شاید ہی کسی اسلامی ملک کے قانون کا حصہ ہوں۔ نیز جید علماء کرام کی تیار کردہ قرارداد مقاصد آئین کا مستقل حصہ ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا واحد ایٹمی صلاحیت سے لیس ملک ہے، بلکہ اس وقت اس کا شمار دنیا کے فقط ان 8 ممالک میں ہوتا ہے جو ایٹمی طاقت کہلاتے ہیں۔ پاکستان کی اسی جوہری صلاحیت پر بھروسہ کر کے بہت سے اسلامی ممالک اپنے دشمنوں کے خوف سے آزاد ہیں۔ حرمین شریفان کی طرف اٹھنے والی میلی نگاہوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ پاکستان کی فوجی اور جوہری صلاحیت ہے، جس کا ماضی میں ان کو تجربہ ہو چکا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی اس دور کی سب سے اعلیٰ صورت جوہری صلاحیت ہی ہے جو بے فضل خدا اس ملک کو حاصل ہے۔ ہمارے ملک کے محافظ، ہمارے فوجی جوانوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس ملک کی حفاظت کرنا ہے، اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی اور ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہمارے جوان دن رات پہرا دیتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اس ملک قوم کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی ہے۔ ہمارا فوجی جوان جب اپنے جسم پر اپنا یونیفارم پہن لیتا ہے تو سمجھو کہ اس نے ایک عہد کر لیا اور اپنے آپ سے قسم کھا لی کہ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس ملک و قوم کی حفاظت کرنا ہے اور اس مقصد کو اپنا فرض سمجھ کر نبھانا ہے۔ ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو بلا شرکت غیر عالم اسلام کا قائد اور رہنما مانا جا سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان مثبت سوچ اور تعمیری فکر کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔